السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا اور اس ویڈیو کے بارے میں بھی مختلف کمنٹس ہوں گے۔ میں نے ہاشمی میاں صاحب کا ایک بیان سنا تھا، اس میں انہوں نے ایک بات بڑی پیاری کی تھی کہ انسانوں کی فطرت ہے، آپ دنیا میں کوئی اچھا کام کریں تب بھی دو گروپ بن جاتے ہیں، آپ کوئی برا کام کریں تب بھی دو گروپ بن جاتے ہیں، ایک آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں اور ایک آپ سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب میری اس ویڈیو پر بھی مختلف کمنٹس کرنے والے ہوں گے، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا، کوئی یہ کہے گا کہ لوگوں کی ہمدردی لینے کے لیے، ذمہ داران کی ہمدردی لینے کے لیے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے۔ اللہ کریم رحمت فرمائے۔ اللہ جانتا ہے، واللہ باللہ تاللہ، میں صرف آپ کی خیر خواہی کے لیے یہ ویڈیو پیغام بنا رہا ہوں۔ آپ اپنی آخرت کی بھی فکر کیجئے۔ اگر آپ کو میری ذات سے نفرت ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں، اور اگر آپ کو میرے کسی جرم سے نفرت ہے، جرم میرے کئی ہوں گے، آپ کو میرے کئی جرموں سے نفرت ہوگی، تو پھر آپ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ کریم میرے جرموں کو معاف فرمائے، اور اگر وہ حقوق اللہ ہیں اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اگر حقوق العباد ہیں تو اللہ کریم مجھے ان سے خلاصی عطا فرمائے، مجھ پر رحمت کی نظر فرمائے۔ کیا میں نے دعوت اسلامی چھوڑ دی؟ کیا میں نے دعوت اسلامی سے غداری کر دی؟ کیا میں نے باپا سے غداری کر دی؟ آپ کون ہوتے ہیں میری ذات کے بارے میں اس طریقے سے باتیں کرنے والے؟ میں دعوت اسلامی والا ہوں، میں دعوت اسلامی والا تھا، اور میں دعوت اسلامی والا رہوں گا۔ میں اپنے مرشد کا غلام ہوں، غلام تھا اور غلام رہوں گا۔ تمام اراکین شورا میرے سر کے تاج ہیں، تمام ذمہ داران میرے سر کے تاج ہیں، جانشین امیر اہل سنت حاجی عبید رضا اور شہزادہ امیر اہل سنت حاجی بلال رضا، یہ سب میرے سر کے تاج ہیں۔ بس آپ صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ میں نے اپنی نعمت کی قدر نہیں کی اور مجھ سے میری نعمت چھن گئی۔ اللہ کریم میرے حال زال پر رحمت کی نظر فرمائے اور مجھے اپنی نعمتوں سے نوازے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ میں صرف آپ سے یہ کہوں گا، آپ میری ذات کے حوالے سے جو کچھ کر رہے ہیں یا جو کچھ کمنٹس کر رہے ہیں، آپ صرف اتنا کر لیجئے کہ آپ میں سے کئی ایسے بھی ہوں گے جو کہتے ہیں صرف ہم دعوت اسلامی کے مفتیان کرام کو مانتے ہیں اور کسی کی بات نہیں ہمیں سمجھ آتی، تو آپ صرف دارالافتاء اہل سنت سے پوچھ لیجئے میری ذات کے لیے آپ جو نیکی سمجھ کر یہ جو کمنٹس کر رہے ہیں، کیا یہ کمنٹس کرنا یہ آپ کے لیے ثواب کا کام ہے؟ اگر آپ کے لیے ثواب کا کام ہے تو آپ میری ذات کے حوالے سے جو کچھ آپ کے منہ میں آئے وہ آپ کہتے جائیے، اور اگر یہ گناہ ہے تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ آپ میری وجہ سے خود اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ مدنی چینل پر پڑھنا ہی ثواب کا کام ہے، یا جو مدنی چینل پر پڑھے گا وہی بارگاہ رسالت میں مقبول ہوگا، اس کے علاوہ کہیں اور پڑھے گا وہ مقبول نہیں ہوگا؟ اس کا فیصلہ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ یاد رکھیے، میری پوری گفتگو کے اندر میں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ جو مدنی چینل ہے اس جیسا کوئی اور بھی ہے، جو باپا کی صحبت ہے اس جیسی کوئی اور بھی صحبت ہے، ولی کی صحبت ولی کی صحبت ہے، مرشد کی صحبت مرشد کی صحبت ہی ہے۔ آپ دعا فرمائیں میں اچھا ہو جاؤں تو آپ مجھے مرشد کی قدموں میں دکھیں گے، اور مرشد نکموں کو سینے لگاتے ہیں۔ اولاد جتنی بھی بری ہو جائے وہ باپ کے لیے اولاد ہی رہتی ہے، اس لیے آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ میرے مرشد کے بارے میں میرے بارے میں کوئی گفتگو کریں۔ میں نے ٹوپی پہنی، یہ میں ٹوپی پہن کے اس لیے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پیغام ہی دے دوں۔ میرا ٹوپی پہننا، امامہ شریف نہ پہننا، الحمدللہ میں امامہ بھی سر پہ سجاتا ہوں، ٹوپی بھی سر پہ رکھتا ہوں، میرا ٹوپی پہننا کیا یہ گناہ کا کام ہے؟ یہ آپ غور کریں۔ اور میرے ٹوپی پہننے پر آپ کا کمنٹس کرنا یا آپ کا میری ذات کے حوالے سے کوئی گفتگو کرنا، یہ کیسا ہے یہ بھی آپ سوچ لیں۔ میں آخر میں آپ کو پھر عرض کروں گا، اور بالخصوص جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں میں آپ کو بھی عرض کرتا ہوں، میرے خلاف اگر کوئی کمنٹس کر رہا ہے تو میری طرف سے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو کوئی جواب دیں۔ آپ ان کے بھی دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ کریم
ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔ میں پھر یہ بات کہوں گا کہ ابھی بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جو میری گفتگو کے اندر، میری اس ویڈیو کے اوپر تبصرے کریں گے، گفتگو کریں گے، جس کی جیسی سوچ ہوگی وہ اپنی سوچ کے مطابق گفتگو کرے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے۔ اور پھر آپ سے عرض کروں گا، میری دعا فرمائے اللہ کریم میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کریم مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا مرشد چاہتے ہیں، جیسا مرشد چاہتے ہیں، اللہ کریم مجھے ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔